وسلم عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال الله تعالى مقاما آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آئیے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ہجری تاریخ کے لحاظ سے اسلامی مہینے اور سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا۔ آج محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے اور اسی ماہ کی 2 تاریخ ایسی ہیں جو تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک تو اس ماہ کی پہلی تاریخ جس میں خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، پہلی تاریخ۔ اور 10ویں تاریخ وہ تاریخ ہے جس نے تمام شہادتوں کو اپنی شہادت کے آگے گویا کی مات کر دے، جسے ہم اور آپ سید الشہداء حضرت امام حسین اور 72 جانثار افراد کی شہادت کے دن کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت گرامی، تو آج میرا موضوع سخن 2 موضوع بیان کرنا ہے۔ ایک تو حضرت عمر فاروق کی شان، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے، اور دوسرا اہل بیت کرام کی عظمت و شان اور ان کی رفعت بیان کرنی ہے۔ چونکہ ہم سنی ہیں تو سنیت کے حساب سے کام کرتے ہیں، ہم سنی ہیں تو اہل سنت کے موقف کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ہمیں جہاں اہل بیت کرام کی محبت کا چراغ ہمارے دلوں میں روشن ہے، وہی اور صحابہ سے بڑی الفت کرتے ہیں، اور یہی 2 بنیادی چیز ہیں جن کی ہر ایمان والوں کو ضرورت ہے۔ اگر ان 2 دامنوں سے کوئی ایک دامن سے انسان دور رہا تو پھر ایمان سے دور رہا، اور کسی نے ایک دامن کو تھاما، ایک پر تمرہ کی، تو بھی ایمان سے خارج ہے۔ تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا۔ ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو حضرت امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر کا عقیدہ تھا۔ ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو عمر بن الخطاب کا عقیدہ تھا۔ ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو خلیفہ سوئم، خلیفہ چہارم حضرت عثمان اور حضرت علی مولائے کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کا عقیدہ تھا۔ ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو حسنین کریمین کا عقیدہ تھا۔ تو حضرات گرامی، حسنین کریمین کی محبت ہمارے لیے جہاں ایمان کا دار و مدار ان کی محبت پر ٹکا ہے، وہی صحابہ کی محبت پر بھی ایمان کا دار و مدار ٹکا ہوا۔ حضرات گرامی، میرے آقا جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے امام اہل سنت بیان فرماتے ہیں، ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، شان عزت عدالت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے آداب شیدا سفر، وہ عمر جس کے آداب شیدا سفر، اس دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر فرمایا، فارغ حق و باطل امام الہدا، فارغ حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات گرامی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے حوالے سے امام بغوی اور امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت بسعادت عام الفیل، یعنی وہ واقعہ جو ابرہہ نے مکہ معظمہ کو منہدم کرنے کے لیے ناپاک کوشش کی تھی، اس واقعے کے پیش آنے کے بعد 13 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوتی۔
آپ کی ولادت باسعادت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اشراف قریش میں شمار تھے، بلکہ اگر قریش کو کسی نسبی طور پر تفاخر کرنا ہوتا تھا تو حضرت عمر فاروق کو زمانے جاہلیت میں پیش کیا کرتے، بلکہ حال یہ کہ آپ کے اسلام لانے سے ایمان والوں کی تعداد 40 مکمل ہوتی، 40 کا عدد آپ کے ایمان لانے سے مسلمانوں کی تعداد مکمل ہوئی۔ بلکہ حال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب میں ایمان لایا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو صحابہ کرام کے اندر اتنی جرأت آئی کہ آپ لوگ صحابہ کرام حضرات گرامی نے صحابہ کرام نے اتنی زور سے نعرے تکبیر بلند کیا کہ مکہ کی گلیوں میں گونج اٹھا تھا۔ یہ وہ شان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ کی ذات گرامی ان مقدس ہستیوں میں سے ایک ہے جو بعد الانبیاء سب سے عظیم اور رفعت حضرت ابو بکر کے بعد جو دنیا میں ابو البشر میں یعنی بشر انسانی میں جو سب سے زیادہ مقام رکھتے ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت گرامی حضرت عمر فاروق ان 10 مخشص اور بہترین اور عظیم ذات میں سے ایک ہیں جن کو نبی اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ میرے امام نے کہا وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، آپ کو وہ شرف حاصل ہے کہ آپ میرے آقا کے خسرے پاک ہیں، سسر ہیں، اور حضرت گرامی آپ کی وہ خصوصیت میں سے ایک ہے کہ آپ نے آقا کریم سے 539 احادیث پاک کو نقل فرمایا۔ آپ اسلام کے دوسرے خلیفہ، ایمان والوں کے لیے دوسرے خلیفہ آپ مقرر فرمائے گئے، اور آپ کا ایمان لانے کا معاملہ بڑا عجیب سا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی علیہ یہ روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آپ جب ایمان نہیں لائے تھے، اسلام اور مسلمین کی تعداد 39 تھی، 39 تھی، اس وقت میرے آقا نے بارگاہ الہی میں دعا کی تھی، گویا کہ آپ جہاں مرید رسول ہیں وہی مراد رسول۔ مرید رسول ہونا الگ بات ہے، لیکن مراد رسول ہونا الگ بات۔ مرید تو خواہش مند ہوتا ہے اپنے پیر کا، لیکن مراد وہ بنتا ہے جو پیر جس کا خواہش مند۔ آپ کے ایمان لانے کے خواہش مند میرے آقا جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ امام ترمذی وہ روایت نقل فرماتے ہیں، وہ روایت لاتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر سے وہ روایت موجود ہے۔ میرے آقا جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نے 39 افراد کی جب لشکر تیار ہو گئی، 39 افراد پر جب مسلمانوں کی تعداد مکمل ہو گئی، میرے آقا نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم ہذان الرجلان الیک احب قال كان احبهما باحب هذين الرجلين بأبي جهل وبعمر بن الخطاب۔ میرے آقا نے دستے دراز فرمایا، رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے مولا، اے میرے خالق و مالک، اے پیدا کرنے والی ذات، اسلام کو بلندی عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کی رفعت عطا فرما۔ کن کے ذریعے سے؟ فرمایا ان 2 اشخاص میں سے کسی ایک کے ذریعے سے جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، اور وہ 2 اشخاص کون ہیں؟ ایک عمر بن خطاب، دوسرا ابو جہل بن ہشام۔ میرے آقا نے جب یہ دعا کی تو آپ لوگ جانتے بھی ہیں کہ ابو جہل کا مقدر اسلام نہ بن سکا، بلکہ وہ اس میں شامل ہوا جن کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ ایمان والے نہیں، اور انہیں کے لیے فرمایا گیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہیں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ ابو جہل ان میں شمار ہوا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صبح ہوتی ہے، بارگاہ رسالت میں حاصل ہوتے ہیں اور ایمان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز ہو جایا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ، کیونکہ گھڑی اتنی تیز چلتی ہے کہ وقت پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلا گیا، میں آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے ایمان لانے کا وہ واقعہ پیش کروں جو عام طور پر نہیں بیان کیا جاتا۔ عام طور پر آپ نے سنا ہوگا ننگی تلوار لے کر نکلے، بہن کے گھر گئے، سارا معاملہ سنا ہوگا، لیکن ایک روایت میں پیش کرتا ہوں جو امام نووی سے روایت ہے۔ امام ابن ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت بیان فرماتے ہیں، حضرت عمر بن الخطاب اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ضرب اختی بخاصا لیلا، میرے آقا جان
ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک رات میری بہن کو درد ذہن لاحق ہوا. بچے کی ولادت پر جو درد ہوتا ہے وہ میری بہن کو لاحق ہوا. میں فخرجت من البيت الى استار الكعبہ فدخلت الى استار الكعبہ. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلا اور کعبہ معظمہ میں داخل ہو گیا. میری بہن کا درد زیادہ ہونے لگا، اس کو درد زیادہ ستانے لگا. میں غلاف کعبہ کو پکڑ لیا اور اللہ سے گویا کہ اپنے اعتبار سے میں دعا کرنے لگا. جو کہ ایمان والے نہیں تھے لیکن کعبہ معظمہ کی عظمتیں کفاروں کے اندر بھی تھے. کعبہ معظمہ کا چکر اس وقت کفار بھی لگایا کرتے تھے، اس کی عظمت و تعظیم کفار بھی کیا کرتے تھے. حضرات گرامی، حضرت عمر نے اپنے طور پر غلاف کعبہ کو پکڑا ہوا ہے. وہ بیان فرماتے میرے آقا تشریف لائے اور اپنے لب مبارک سے حجر اسود کو بوسا دیا. اس کے بعد جو نمازیں پڑھنا چاہیے پڑھا. اس کے بعد میرے آقا نے نمازیں ادا کی، کچھ تلاوت کیا. فَاسْتَمِعْتُ لَمْ أَسْمَعْ مِثْلَهُ. حضرت عمر بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس جیسی بات اس سے قبل کبھی نہ سنی تھی. فَخَرَجَ فَأُتْبِعَهُ. حضرت عمر فرماتے ہیں تو آقا کریم نکلے، میں آپ کی اتباع کرنے لگا، آپ کو فالو کرنے لگا، آپ کے پیچھے لگ گیا. میرے آقا نے فرمایا من ھذا، یہ کون ہے؟ حضرت عمر بیان فرماتے ہیں فقلت عمر، میں نے کہا عمر ہوں. حضرت عمر سے کیوں جواب دیتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں ما تدعونی لیلا ولا نہارا یا عمر. اے عمر تجھ کو کیا ہو گیا؟ دن رات تو میرے پیچھے کیوں لگا رہتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی جب یہ جملہ سنتے ہیں تو بیان فرماتے ہیں فخشیت ان يدعوا علی، تو کہیں مجھے ڈر لاحق ہوا کہ کہیں آقا کریم میرے لیے بددعا نہ فرما دے. اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ ہر شخص کے اندر میرے آقا کی عظمت بیٹھ چکی تھی. ایمان لانے سے پہلے سب یہ معلوم کر چکے تھے یہ صادق اور مصدق ہے، ان کی بات سچی ہوتی ہے، ان کی بات ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں فخشیت ان يدعوا علیہ، کہیں میرے لیے بددعا نہ فرما دے. اس ڈر میں تھا کہ میرا دل نرم ہو گیا اور نرم ہونے کے بعد میں نے برجستہ یہ جو ایک کلمہ کہہ دیا، اشہد لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں اور آپ کے رسالت کی گواہی دیتا ہوں. اور میرے آقا، میں اسلام کو ویسے ہی اعلان اظہار کروں گا جس طریقے سے کفر کا اظہار کرتا تھا. میرے آقا نے فرمایا نہیں، خاموشی اختیار کرنا. حضرت گرامی، حضرت عمر فرماتے نہیں کیا آپ حق کے ساتھ نہیں بھیجے گئے؟ حضرت عمر جب یوں عرض کرتے تو میرے آقا نے فرمایا کیوں نہیں، میں تو حق کے ساتھ بھیجا ہی گیا ہوں. حضرت عمر اعلان کرتے ہیں کہ میں ایمان لے آیا ہوں. اور اس کے بعد حال یہ ہوتا ہے کہ جس کے آدھا میرے آقا جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو نظر رکھتے ہوئے اعلان کرتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کے ایمان کے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ کان اسلام عمر فتح وکان ہجرته نصر وکان امامہ رحمتا لم نستطیع ان نصلی الی البیت. میرے آقا کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا یہ اسلام کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنا. آپ کی ہجرت اسلام کے لیے نصرت بنی اور آپ کی امامت ایمان والوں کے لیے اور اسلام کے لیے رحمت بنی. بیان فرماتے ہیں اس سے قبل ہم کبھی یہ خواہش تو رکھتے تھے کہ کعبہ معظمہ کے ارد گرد عبادت کریں، لیکن ہم استطاعت نہیں رکھتے تھے. جب حضرت عمر ایمان لائے، آپ نے اعلان جو ہے اعلان کیا، اس کے بعد کفار و مشرکین سے لڑے، جنگ کیا. اور اس کے بعد حضرات صحابہ کرام نے کعبہ معظمہ کے ارد گرد نمازیں ادا کی اور خوشی سے مسرت اور شادمانی کے جھونکے ان کے دلوں میں چلنے لگے. حضرات گرامی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا ایک دوسرا واقعہ سب ہیں اور سب صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. میں نے تو دوسرا پیش کیا، یہ عام طور پر نہیں بیان کیا جاتا. حضرات گرامی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا یہ اسلام کی کامیابی کا ذریعہ کیوں بنا کہ حضرت عمر جب ایمان لائے وہ ابو جہل کے پاس گئے اور کہا میں ایمان سے سرفراز ہو گیا ہوں. ابو جہل نے کہا ایسا مت کرنا. دیگر کفار قریش سے فرمایا ایسا مت کرنا. اس کے بعد کعبہ معظمہ کے اندر داخل ہو کر اعلان کہتے ہیں میں ایمان لایا ہوں، ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مجھے
مجھے کوئی خوف نہیں ہے، اگر تم مارنا چاہو مار بھی سکتے ہو، لیکن میرے دل میں ایمان آ گیا ہے۔ حضرات گرامی وہ جنگ بھی کیا ہے، اور اس کے بعد مسلمان نے اسلام جو ہے، اسلام کے ماننے والے، ایمان کے ماننے والے سارے لوگ برجستہ ہو کر کعبہ معظمہ میں یکجا ہو کر نمازیں ادا کی۔ اس طرح سے اسلام کی نصرت اور اسلام کے فتح یابی کا ذریعہ بنا۔ آپ کی نصرت ہجرت کا واقعہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے جتنے بھی مہاجر مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے تھے، سب علل اعلان نہیں بلکہ چھپ چھپا کر تشریف لائے تھے۔ جب آپ کی باری آئی، مولا کائنات فرماتے ہیں، اور مولا کائنات فرماتے ہیں بڑی اہم بات ہے، اس وجہ سے مولا کائنات بھی عرض کر فرماتے ہیں اور ہم لوگوں کو گویا کہ بتلاتے ہیں، سبق دیتے ہیں کہ مومنوں یہ جرأت ہے ایمان والوں کی، یہ طاقت ہے ایمان والوں کی۔ مولا کائنات بیان فرماتے ہیں کہ سوائے حضرت عمر کے جو بھی ہجرت کرتا تھا چھوڑ کر کرتا تھا، جب حضرت عمر کی ہجرت کی باری آئی، آپ نے ایک ہاتھ میں ایک کندھے پر تلوار کو لٹکایا، دوسرے کندھے پر کمان کو لٹکایا، تیروں کو لٹکایا، ہاتھ میں کمان کو لیا، اس کے بعد کعبہ معظمہ میں پہنچ گئے، طواف کیا، نمازیں ادا کی اور دعا لمبی مانگی، اور کفار قریش کا ایک گروہ بیٹھا ہوا تھا، انہیں للکار کر کہا، اے کفار قریش، یہ مت سمجھنا تمہارے ڈر سے ہم ہجرت کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کا حکم ہے، اس وجہ سے ہم ہجرت کر رہے ہیں، ہم ڈر سے نہیں کر رہے ہیں۔ اور اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، اپنے بچے کو یتیم کرنا چاہتا ہے، اپنے ماں کو رلانا چاہتا ہے، تو میرا پیچھا کرنا۔ کسی کو جرأت نہ ہوئی، اور یہ ایمان کی دولت تھی کہ ان کے اندر یہ جذبہ ایمانی بیدار تھا۔ اور یقین جانے جب بندے کے اندر ایمان کا جذبہ ہوتا ہے نا، تو کسی کو اپنی خاطر میں نہیں لاتا، بلکہ وہی کرتا ہے جو شریعت کہتے، وہی کرتا ہے جو شریعت اس سے کہلواتی ہے۔ اور حضرات گرامی اس طریقے سے آپ کی ہجرت گویا کہ مسلمانوں کے لیے نصرت بنتی ہوئی نظر۔ ڈر غالب ہو گیا کفار و قریش میں کہ اب عمر آ گئے ہیں، اب تو اسلام کی سربلندی ہونا ہی ہونا ہے۔ اور حضرات گرامی اسی لیے میں کہتا ہوں وہ مرید رسول بھی ہیں اور مراد رسول بھی ہیں، رسول کے مرید بھی ہیں اور رسول کی مراد بھی ہے۔ حضرات گرامی آپ کے عظیم واقعات ہیں، آپ کا دور خلافت کے واقعات اگر آپ ملاحظہ کریں، بے شمار فتوحات آپ کے دور خلافت میں، بلکہ اسلام کا دائرہ جو ہے سب سے زیادہ حضرت عمر فاروق کے زمانے ہی میں بڑا، تقریباً ایک روایت کے مطابق 22 لاکھ مربع میل، ایک روایت کے مطابق 24 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی۔ اور آپ کے دور حکومت میں دو بڑے سلطنت، جسے سلطنت فارس، مملکت فارس اور ایک مملکت روم کہا جاتا، دونوں آپ کے دور حکومت میں فتح یاب ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بے شمار واقعات آپ کے دور خلافت میں ہوئے۔ آپ نے ہی ہجری تاریخ کو قائم فرمایا، اور حال یہ تھا کہ آپ ہی کی شہادت سے گویا کہ اسلامی کیلنڈر چلتا۔ حضرات گرامی آپ ذرا اندازہ لگائیے، آج دنیا میں جتنے قانون چلتے ہیں، محکمہ، اسٹیٹ بائی اسٹیٹ گورنر، سینٹرل بائی پی ایم، اسٹیٹ بائی سی ایم، اس طریقے سے جو نظام ہے یہ کسی اور کا نظام نہیں، بلکہ ہمارا اور آپ کا جو ہمارے آباء و اجداد صحابہ کرام سے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہی وراثت میں ان کو ملا ہے، جو آج ہر ملک میں حکومت اسی کے ماتحت سے کی جاتی۔ سرحد پر محافظت کے لیے محافظین کا انتظام جو آج کمانڈو اور دیگر ذریعے سے ہمارے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے، یہ نظام کسی اور نے نہیں قائم فرمایا تھا، بلکہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں قائم فرمایا۔ یہ مسلمانوں کا وراثت ہے، اور یاد رکھیں اس کو کوئی تاریخ مٹا نہیں سکتی، وقتی طور سے بدل کیا جا سکتا ہے لیکن مٹایا نہیں جا سکتا، یہ تاریخ کے حقیقی باب ہے۔ حضرات گرامی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ ہے کہ آپ اہل بیت سے بے شمار محبت فرماتے تھے۔ وہ واقعات، 2-3 واقعات آپ لوگوں کے سماعتوں کے حوالے ہوا ہوگا، عالم دین سے، مفتیان کرام سے آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کے اور آپ کے لخت جگر کا معاملہ جو آیا حضرت امام حسین کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ، تیرا باپ میرے نانا کا غلام، وہ واقعہ آپ نے تو سنا ہوگا، تیرا باپ میرے نانا کا غلام ہے۔ حضرت عبداللہ
حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا بابا علی کا لخت جگر کہتا ہے کہ میرے بابا ان کے نانا کے غلام۔ حضرت عمر نے کہا کیا کہتے ہیں؟ کہا ہاں ہاں یہی کہتے ہیں۔ کہا حسین کو بلاؤ۔ آئے تشریف لائے، کیا کہتے ہو؟ کہا میں یہ کہا تھا کہ تیرے بابا میرے نانا کے غلام۔ 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد میں کہا آپ یہ گارنٹی لے لیں کہ آپ اس جملے کو کل قیامت کے دن کہہ دیں گے حضرت عمر کی زندگی کی معراج ہو جائے۔ اور وہ واقعہ یہ بھی آپ ملاحظہ کریں کہ حضرت امام حسن و حسین سے اتنی محبت فرماتے تھے، جب آپ کے دور خلافت میں بدری صحابہ کو وظائف تقسیم کر رہا ہوا، سارے صحابہ کو آپ نے وظیفہ تقسیم کیا۔ ایک روایت کے مطابق 500 درہم تقسیم کیا، ایک روایت کے مطابق 1000 درہم تقسیم کیا۔ آپ کے لخت جگر آئے، وہ بھی آپ کے وظیفے سے مالا مال ہو، لیکن انہوں نے اپنی والدہ سے کہا اماں معاملہ یہ کہ حضرت عمر نے جب بدری صحابہ کو دینا تھا اس پہ مجھے بھی شمار فرمایا، چونکہ میں آقا کریم کے ساتھ جنگ کیا کرتا اور مجھے بھی 500 درہم یا 1000 درہم سے سرفراز فرمایا، لیکن جب حسنین کریمین کی باری آئی تو ان کو 2 گنا عطا فرمایا۔ معاملہ کیا ہے؟ گویا کہ وہ لوگوں کو پیغام دے رہے، اعتراض نہیں ہے، اس کو اعتراض مت سمجھنا، یہ اعتراض نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو، ہم جیسے کم عقل کو، ہم جیسے ناسمجھ کو گویا کہ ایک پیغام دے رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ حسنین کریمین کا مقام ایسے نہیں ہے، بلکہ مولائے کائنات کے وہ لخت جگر جو ہیں، جب یہ معاملہ حضرت عبداللہ نے اپنی والدہ سے پیش کیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے حضرت عمر کی بارگاہ میں جب یہ پیش کیا، حضرت عمر نے بلایا، بیٹا کیا معاملہ ہے؟ پتر کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ معاملہ ہے۔ کہا حسنین کریمین کہ جیسی ماں تم بھی ماں لے آؤ، حضرت حسنین کریمین جیسے دادا تم بھی دادا لے آؤ، حضرت حسنین کریمین جیسے نانا تمہارے بھی نانا ہو تو تمہیں بھی ڈال دوں گا۔ گویا کہ حضرت عمر فاروق بیان فرماتے ہیں کہ یہ لخت جگر ان کا مقابلہ نہ کرنا، اس لیے کہ ان کو صرف نسبتیں نہیں حاصل ہے بلکہ نسب بھی حاصل ہے۔ اور حضرات گرامی، نسب اور نسبت کی عظیم جو ہے لڑی، آپ اس کو یوں ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت حسنین کریمین اور امام حسن، حضرت فاطمہ، حضرت مولائے کائنات یا دیگر اہل بیت کرام کے بارے میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت کرام تمہارے جو ہے بدن اور جسم سے تمہاری نجاستوں کو پاک و صاف فرما دے، یہاں تک کہ تم خوب پاک و صاف اور ستھرا ہو جاؤ۔ اب اس میں ایک لفظ آیا اہل بیت کرام۔ اہل بیت سے مراد کون؟ اہل بیت کہتے ہیں گھر والے۔ گھر والوں سے مراد میں 3 قول ہیں، اجمالاً میں بتاتا چلو۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت اہل بیت کرام سے مراد حضرت عبا یعنی میرے آقا جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، مولائے کائنات کی ذات گرامی، حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات گرامی، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کی ذات گرامی، اور اسی وجہ سے یہ 5 ازواج ہیں جن کو اہل بیت کرام میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک قول یہ پیش کیا جاتا ہے اور اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے بیگم نے یہی کہا تھا، بیگم یہی تو 5 ہیں، محبوب کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی۔ حضرات گرامی، اور ایک قول کے مطابق آپ سے جتنے بھی لوگ نسبی طور پر قرابت رکھتے ہیں سب اہل بیت کرام میں شمار، یعنی امہات المؤمنین بھی اہل بیت کرام میں شمار، بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو آپ کے چچا زاد بھائی ہے، اور حضرت عباس، حضرت حمزہ، یہ سب اہل بیت کرام میں شمار۔ اور ایک قول کے مطابق صرف امہات المؤمنین اہل بیت کرام میں شمار ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنی بھی مقدس اسواد ہیں جو بھی تفسیر کی گئی ہے، چاہے وہ صرف اہل عبا مراد لیا گیا ہو یا صرف امہات المؤمنین مراد لیا گیا ہو یا سارے قرابت دار رشتوں کو مراد لیا گیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ان مقدس ہستیوں سے ناپاکیوں کو دور فرما دیا ہے، گناہوں کو دور فرما دیا ہے اور انہیں خوب صاف و ستھرا کر دیا ہے۔ اسی لیے علامہ حسن نے کہا تھا آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ حضرات گرامی، اہل بیت کرام کی شان بڑی عظمت والی شان،
بڑی عظیم شان ہے. میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں، وقت کا ہوتا ہے کہ اس اہل سنت والجماعت کے مابین نسبت اور نسل دونوں بڑے معنی رکھتے ہیں. اس کو آپ غور سے سمجھیے گا. نسبت بھی معنی رکھتا ہے اور نسب بھی معنی رکھتا ہے. نسبت کا مطلب یہ ہے کہ آج کل امتی بھی آقا کریم سے نسبتاً جڑا ہوا ہے چونکہ آقا کریم کا امتی. اور نسل کا مطلب یہ ہوتا ہے جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اطہار سے جڑے ہوئے ہیں وہ نسبی طور پہ آپ سے قرابت رکھتے ہیں. لیکن حضرات امام حسنین کریمین کے وہ ذات گرامی ہیں جو دونوں طرح سے اللہ کے رسول سے جڑے ہیں، نسبی طور پر بھی نسبتی طور پر بھی. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں. میرے آقا جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت شریف کروایا، چیرا لگوایا اور اس کے بعد اس کا خون نکلا تو ایک کٹورے میں رکھ دیا. ایک قریشی غلام بارگاہ رسالت پہ حاضر ہوئے. میرے آقا نے فرمایا اسے لے جا کر ڈال دو. حضرت گرامی اور قریشی غلام اسے لیتے ہیں اور نوش فرما لیتے ہیں، پی لیتے ہیں. میرے آقا کریم کو جب یہ خبر ملی تو اس صحابی رسول سے میرے آقا نے فرمایا کہ ذهب حرجتك عن النار، اے میرے صحابی تو نے اپنے اوپر جہنم کو حرام کر لیا، تو نے میرا خون پی لیا، تجھ پر جہنم حرام ہو گئی. یہ صحابی رسول ہے کہ آقا کریم کے اگر خون کو پی لیتے ہیں، اور میرے آقا جیسا خون کس کا. آج لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح، انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کا خون مبارک پاک، ان کا بول مبارک پاک، براز مبارک پاک، اور آج کا یہ کمبخت جس کا نہ تو جسم پاک ہے، نہ دل پاک ہے، نہ آنکھ پاک ہے، نہ زبان پاک ہے، یہ کہتا ہے نبی ہماری طرح. اسے سوچنا چاہیے کہ نبی کے صحابی نے نبی کا خون پی لیا، نبی نے یہ نہیں فرمایا تو نے حرام کام کر لیا، بلکہ یہ فرمایا تو نے اچھا کام کیا اور تو نے اپنے اوپر جہنم کو حرام قرار دیا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عاشق رسول امام اہل سنت نے محمد الطمرین میں روایت نقل کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا جب نسبتی طور پر کوئی آقا کریم کا خون پاک پی لے اس پر اللہ جہنم کو حرام قرار دے دیتا ہے، تو جو نسبتی ہونے کے ساتھ نسبی طور پر خاندان رسول سے وابستہ ہو پھر اس کی شان کا عالم کیا ہو، پھر حسنین کریمین کے عالم کیا ہوگا جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا یہ میرے لختے جگر، بلکہ یہ دنیا میں میرے پھول ہیں، میں انہیں سونگا کرتا ہوں. اور حضرت گرامی یہ شان ہے اہل بیت کرام کی. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ ایک روایت اور بتاتا چلوں کہ نسبت سے فائدہ کیا ہوگا. بس 3 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا. آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا، بہت سارا واقعہ ہے وہ آپ نے سنا بھی ہوگا. اس میں معاملہ جو پیش آتا ہے وہ آتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، 2 بچوں کی دیوار تھی، ایک گاؤں سے گزر ہوتا ہے، کھانا طلب کرتے ہیں، گاؤں والے منع کر دیتے ہم کھانا نہیں دیں گے، لیکن دیوار گرنے والی ہوتی، حضرت خضر سے روک دیتے. حضرت موسیٰ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے کھانا نہیں دیا پھر بھی تم ان کے جو ہے خدمت کر رہے ہیں. حضرت خضر فرماتے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ كَنزًا لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یہ پوری آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی حضرت خضر کے اس قول گویا کہ قرآن کریم میں نازل فرما دیا اور فرمایا معاملہ یہ ہے کہ دیوار جو تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کے نیچے وَكَانَ كَنزٌ لَهُمَا ان کے نیچے خزانہ تھا اور خزانہ دبا ہوا تھا، اور وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا اور ان کا باپ پرہیزگار تھا، نیک تھا. اس وجہ سے اس کی نیکی کام آئی اور میں نے ان دیوار کو گرنے سے روک لیا تاکہ ان بچوں کو فائدہ ہو جائے. حضرات گرامی مثال کے طور پر ایک چیز تصور کیجئے گا، جو ہی یہ روایت
یہودی نے سنا، ایک یہودی کھڑا ہوا اور کہا ہمارے سید صاحب سے گویا کی سوال کیا اور کہا سید صاحب آپ نے بیان فرمایا وکانا ابو امہ صالحہ، اس کا باپ نیک تھا، نیک باپ کی نسبت نے ہمارے جو ہے نبی کے زمانے کے دو بچوں کے خزانے کو محفوظ قرار دیا، ہمارے نبی اس وجہ سے تمہارے نبی پر فضیلت رکھتے ہیں۔ گویا کہ ایک عالم تصور میں مثال کے طور پر اس کو فرض کر لیا جائے، جو ہی یہ بات پیش کیا گویا کہ سید صاحب آپ نے اپنے طور پر کہا نہیں تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، رسول کو بعض رسولوں پر فضیلت ہے اور میرے آقا کی شان تو یہ ہے، میرے امام نے کہا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، لیکن چونکہ وہ یہودی تھا اس نے کہا ہم امام اہل سنت کی کیوں بات مانے اور کوئی دلیل دیجئے، تو کہا اس کائنات کا وجود بھی مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ہوا ہے، کہا اس کو بھی نہیں مانوں گا، بلکہ آپ سرکار کے امتیوں میں سے کوئی ایک ایسا معاملہ دکھلا دیجئے کہ ان کے صدقے میں ان کے نسب والوں کی یا ان کے اولاد کو بچا لیا گیا ہو یا ان کے کنز کو بچا لیا گیا ہو، ان کے خزانے کو بچا لیا گیا ہو، جس طریقے سے حضرت موسیٰ کے زمانے کے دو بچوں کا خزانہ محفوظ کر لیا گیا تھا۔ حضرت گرامی وہ جیسے ہی سید صاحب سے گویا کہ یہ سوال کیا، سید صاحب نے گویا کہ وہ مطلب کمرین اٹھایا اور دیکھ کر جواب عنایت کرتے ہوئے فرمایا سنو یہ صحیح، تم نے کہا وکانا ابو ہما صالحہ، اس کا باپ سچا تھا، اس وجہ سے ان کے بچوں کے خزانے بچ گئے۔ میں تم کو بتا چاہتا ہوں میرے آقا نے فرمایا الا فاطمہ احسنت فرجها فحرمها الله وذريته في النار، میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہاں ان کا باپ سچا تھا، ان کا باپ نیک تھا، ان کا باپ صالح تھا، بچے کے کام آ گیا، بچے کا خزانہ بچ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا حضرت فاطمہ متقیہ ہے، پرہیزگار ہے، وہ وارثہ ہے، وہ عبادت گزار ہے، ریاضت کرتی ہے، ان کی عبادت ایسی ہے کہ ایک سجدے میں پوری رات گزر جا رہی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ نے اپنے آپ کی حفاظت فرمائی، تقوی اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے اور ان کی ذریت کے لیے جہنم کو حرام قرار دے دیا ہے۔ بلکہ شان یہ ہے میں اس کو جواب دیتا ہوا گویا کہ سید صاحب اس کو جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تیرے نبی کا زمانہ جو تھا اس نبی کے زمانے میں ایک بچے کے خزانے کو بلکہ دو بچے کے خزانے کو ان کے 14ویں صدی کے دادا کے صدقے میں محفوظ کر لیا گیا تھا۔ یہاں معاملہ خزانہ کا تھا، اس نے خزانے کو محفوظ کر لیا، لیکن یہاں معاملہ ایمان کا ہے۔ اللہ نے ہمارے فاطمہ کے ذریعے سے، فاطمہ الزہرا کے ذریعے سے اللہ نے ان کو اور ان کی ساری ذریت کو جہنم سے محفوظ کر لیا۔ حضرات گرامی آپ ذرا اندازہ لگائیے تو یہ گویا کہ اعتراض کا جواب بھی ہو گیا کہ آپ کے نبی کے دور میں دو بچوں کو کنز کی حفاظت کی گئی، لیکن میرے نبی کے لختے جگر نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا کے صدقے میں ان کی بھی حفاظت ہوئی اور ان کی پوری ذریت کی بھی حفاظت ہو گئی۔ حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اہل بیت کرام کے فیضان کرم سے مالا مال فرمائے، صحابہ کرام سے الفت و عقیدت عطا فرمائے، حضرت عمر فاروق کا ان کے کرم اور فیضان کرم سے تمام لوگوں کی بگڑیوں کو بنا دے، بلکہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پور اہل سنت کا ہے بیڑا، پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔